السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات و معزز سامعین، ہندوستان انگریزوں کے قبضے کے وقت ہمارے علماء کرام اپنی زبان حال سے یہ شعر کہہ رہے تھے کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اور جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو لوگوں کی قربانیوں کو بھول گئے، تو علماء کرام نے اپنی زبان حال سے یہ شعر پڑھا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس لیے ہندوستان ہمارا آبائی وطن ہے، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، انڈیا ہمارا ملک ہے، ہم اپنے مجاہدین آزادی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرات، جب انگریزوں نے ہمارے ملک ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہا تو جنگ آزادی کے دریا میں لاکھوں لعل و گوہر کا خزانہ نکل پڑا اور گلستان ہند کی بہاروں میں لاتعداد رنگ مہکنے لگے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فوراً اس وقت کے راجہ اور نواب کو اس طرف توجہ دلائی کہ انگریزوں سے ہوشیار رہا جائے، لیکن راجہ اور نواب میں آپسی دشمنی تھی، وہ اپنے عیش و عشرت سے باز نہ آئے، جس سے انگریزوں کا اثر بڑھتا چلا گیا۔ ان انگریزوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے علماء میدان میں آئے، جن میں وہ مرد مجاہد حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ بھی نظر آئے، جو بہت بڑے عبادت گزار اور سنت کے پابند تھے۔ وہ اکیلے ہی ملک و ملت کو باقی رکھنے اور آزادی کی خاطر انگریزی فوجوں سے مقابلہ کرتے رہے، آخر یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے کہ شیر کی زندگی کا ایک لمحہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ان میں وہ مرد مجاہد حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بھی نظر آئے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور فرمایا کہ اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہر شخص پر فرض ہے کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالے بغیر اپنی زندگی کو حرام سمجھے۔ جب چمن کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں آج یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ محترم دوستو، ہندوستان کو آزاد کرانے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ کی رہنمائی میں تلوار اٹھائی اور آزادی کی راہ میں سرفروشی کے ساتھ میدان میں اتر آئے۔ علماء کرام کی میٹنگ ہوئی، شاملی کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ ہوا، لیکن اس جنگ عظیم میں حافظ ضامن شہید ہو گئے، مولانا قاسم اور مولانا رشید احمد زخمی ہو گئے۔ حافظ ضامن کے شہید ہوتے ہی حالات بدل گئے۔ علماء کرام نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی تاکہ یہاں سے ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو انگریزوں کے پھیلائے گندے خیالات کو دور کر سکیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند ایک مضبوط اسلامی قلعے کی طرح تھا اور ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ دوستو، ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا؟ جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، تاج محل کی رعنائی سے پوچھو، سرزمین ہندوستان کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، آسمان کے تاروں سے پوچھو، قطب مینار کی بلندی سے پوچھو، لال قلعے کے جھنڈے سے پوچھو، جامع مسجد کی عظمت سے پوچھو، یہ سب بتلائیں گے کہ ہم مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا۔ شاعر اسلام جناب علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ محترم دوستو، ابھی آپ حضرات آزادی وطن میں شریک اور شہید ہونے والے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ،
حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی داستہ سن رہے تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے اثر علماء اکرام پر بہت گہرے پڑے۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی میں حضرت شاہ اسماعیل اور حضرت مولانا عبدالحی کے مشورے سے 50 افراد کی ایک جماعت تیار کی گئی۔ اس تحریک کو ناکام کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کا تعلق محمد بن عبد الوہاب نجدی سے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی سے نہ تو ان کی کوئی ملاقات ہوئی اور نہ ہی کوئی تعلق ہوا۔ علماء و مجاہدین کو ہاں بھی کہنا انگریزوں کی چال تھی۔ بہرحال ان حضرات نے پورے ملک ہندوستان کا دورہ کیا اور لوگوں میں انگریزوں سے لڑنے کا شوق پیدا کیا، جس سے پورے ملک میں آزادی کی گیت گائے جانے لگی۔ شروع میں 500 اور بعد میں 1500 مجاہدین کی جماعت تیار ہو گئی، لیکن یہ تحریک ناکام نہیں ہوئی، بلکہ ہندوستان کی آخری جنگ آزادی اسی تحریک کا ثمرہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ محترم دوستو، ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا کردار علماء اکرام ہی کا رہا ہے۔ پورے ملک میں تحریک آزادی کے مراکز قائم تھے، جن میں دیوبند، دہلی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے اشاروں پر ان کے خادموں نے انگریزوں سے جنگ شروع کر دی۔ شیخ الہند اور ان کے ساتھیوں کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے استاد شیخ الہند کی خدمت کے لیے خود کو گرفتار کرا لیا اور جیل میں رہ کر قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا۔ لیکن اس دوران مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ وغیرہ حضرات ہندوستان میں آزادی کی کوشش بدستور انجام دیتے رہے تھے۔ محترم دوستو، جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل سے باہر تشریف لائے تو انگریزی سرکار کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ علماء اکرام نے اس تحریک کو گھر گھر پہنچانے کا فریضہ انجام دیا اور اعلان کیا کہ انگریزوں سے دوستی اور تعلقات رکھنا حرام ہے۔ محترم دوستو، مولانا عبدالباری رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ آج سے مسٹر گاندھی کو مہاتما گاندھی کہہ کر پکارا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے علماء کرام ہی نے مہاتما کا لقب گاندھی جی کو دیا تھا۔ مہاتما گاندھی کو پورے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے فنڈ سے دورے کرائے گئے تھے۔ جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور غسل کے لیے کمر سے کپڑا ہٹایا تو ہڈیاں نظر آ رہی تھی، کھال ہٹی ہوئی تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ شیخ الہند کو انگریز مالٹے کی جیل کے تہہ خانے میں لے جاتا اور لوہے کی گرم سلاخیں کمر پر لگاتا اور کہتا کہ محمود حسن انگریزوں کے حق میں فتویٰ دے دے۔ مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ انگریز میرا جسم پگھل سکتا ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میں تیرے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ دوستو، یہ تھا شیخ الہند کا عشق صحابہ اور ہندوستان کو آزاد کرانے کا جذبہ۔ محترم دوستو، ہندوستان کی اس سرزمین نے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا میاں دیوبندی، مولانا حفظ الرحمان بجنوری وغیرہ جیسے بہادروں کو جنم دیا، جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی، لیکن انگریزوں کے سامنے نہیں جھکے۔ مولانا حسین احمد مدنی سے انگریزوں نے کہا تھا، کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو فرمایا، ہاں آج بھی میرا یہی فتویٰ ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے مولانا حسین احمد مدنی کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کیا کہ حضرت بیان بدل دو۔ مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ اگر آج میں نے اپنا بیان بدلا تو خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا۔ محترم دوستو، مولانا حسین احمد مدنی کو انگریزوں نے گولی مارنے کا حکم دیا تھا۔ جب کراچی میں جلسہ ہوا تو لوگوں کو یہ خیال تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی اسٹیج پر نہیں آئیں گے، لیکن مولانا حسین احمد مدنی وہ مرد مجاہد تھے جو کاندھے پر کفن رکھ کر
اسٹیج پر آئے تو انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے مشابہت دے کر کہا، لے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ تو لوگوں نے آدھے گھنٹے نعرے لگائے، پھر فرمایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گئے ہوئے ہیں، شجر آزادی کو خون دے کے سینچا، پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ یہی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جب مالٹے کی جیل میں تھے تو گھر کے 19 افراد کے انتقال کی خبر ایک خط سے ملی تو ایک شاعر نے اپنے والد کو لکھا کہ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ عشق برسانا نہیں آتا، مجھے ناکامیوں پہ عشق برسانا نہیں آتا۔ آئیے ان 4 مصروں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ ہم کو نہ ستاؤ کہ گنہگار نہیں ہیں، ہم کو نہ ستاؤ کہ گنہگار نہیں ہیں، یہ کس نے کہا تم سے کہ وفادار نہیں ہیں، جب دیش نے مانگا ہے لہو ہم نے دیا ہے، ہم فخر وطن ہیں کوئی غدار نہیں۔